ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ صدر آصف علی زرداری نے نوڈیرو ہاؤس میں پرچم کشائی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں پرچم کشائی کی۔ مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ یوم پاکستان پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، قائد اعظم کا علیحدہ وطن کے قیام کا فیصلہ نہایت دانشمندانہ تھا۔ معرکہ حق کے دوران دشمن کی جارحیت کا بے خوفی سے مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک کی آزادی اور خود مختاری کا دفاع کر رہے ہیں۔ معرکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کے مسلح افواج نے اپنے دشمن کو دندان شکن جواب دے کر سنہرا باب رقم کیا۔ طالبان کی غاصب ٹولے کی بلا اشتعال جارحیت کا جواب آپریشن غضب للحق کے ذریعے دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا، پاکستان اپنی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ عسکری قیادت کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پیغام میں کہا، آج کا دن ایمان، امیدوار اور استقامت کی علامت ہے۔ پاکستان جمہوریت کے تسلسل کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی چیلنجز کے باوجود مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام متحد ہو کر خطرات کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان بطور ذمہ دار ریاست امن و استحکام کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ سرکاری خرچ پر ہائی آکٹین کے استعمال پر پابندی عائد، اطلاق فوری ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، ہائی آکٹین کا استعمال ناگزیر ہو تو اپنے خرچ پر ڈلوائیں۔ کفایت شعاری کی پالیسی پر سختی سے عمل ضروری ہے۔ پیسے کا مقصد قومی وسائل کا ذمہ دارانہ استعمال یقینی بنانا ہے۔ غیر ضروری اخراجات میں کمی لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پیسے کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے۔ جیٹ فیول کی قیمت میں 46 روپے فی لیٹر اضافہ، 1 لیٹر 388 روپے کا ہو گیا۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز کو 53 ارب ڈالرز کا نقصان۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق جنگ نے خلیجی ممالک کے ہوائی اڈوں اور پروازوں کو متاثر کیا۔ ایئر لائن انڈسٹری کو کورونا وبا کے بعد بدترین بحران کی لپیٹ میں ہے۔ جیٹ فیول کی قیمت دگنی ہو چکی ہے، جس کے باعث ٹکٹوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ لندن برانڈ کی قیمت 1.3% اضافے سے 113.62 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ امریکی WTI 1% اضافے سے 99 ڈالر فی بیرل کا ہو گیا۔ سربراہ عالمی توانائی ایجنسی فتح بیرول کہتے ہیں، موجودہ بحران 1970 کی دہائی کی تیل بحران سے بھی بدتر ہے۔ موجودہ مسائل کا بہترین حل آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ہے۔ جنگ کے باعث ایشیائی اسٹاک مارکیٹس دباؤ کا شکار۔ جاپانی انڈیکس نکئی میں 4% تک کمی ریکارڈ۔ جنوبی کوریا کا انڈیکس کوسپی 5%، چین کا شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس 0.8%، بمبئی سینسیکس اور نفٹی 50 انڈیکس 2% گر گیا۔ جنوبی کوریا کی کرنسی امریکی ڈالر کے مقابلے میں 17 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی، $1 1510 وون کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ فی اون سونے کی قیمت میں $436 کی کمی۔ مقامی سطح پر فی تولہ سونا 43,600 روپے سستا، چاندی کی قیمت میں 6.28% کمی ریکارڈ۔ اسرائیل کے ایران میں آبادیوں پر حملے، تہران سمیت دیگر شہروں پر بمباری۔ تبریز پر حملے میں 6 افراد شہید، 40 سے زائد زخمی۔ بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا، 1 شہری شہید۔ اصفہان اور اہواز میں رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا، اسپتال کو نقصان پہنچا۔ ہلال احمر کا کہنا ہے، اسرائیل اور امریکی حملوں میں اب تک 80,000 شہری یونٹس کو نشانہ بنایا جا چکا۔ سینٹ فارم کا کہنا ہے، قم میں ٹربائن انجن پروڈکشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔
ایران کی اسرائیل پر کلسٹر بموں کی بارش، ڈیفنس سسٹم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی، میزائل اسرائیل کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں گرے۔ تل ابیب، ایلات، بیروسبا، ڈیمونا اور ایرات میں ایرانی حملوں سے تباہی، درجنوں عمارتیں ملیمیٹ۔ اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایرانی حملوں میں اب تک 11 اسرائیلی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ روز جنوبی شہر ایلات کا دورہ کیا۔ خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے سعودی ایئر بیس اور بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو نشانہ بنایا۔ پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے ٹرمپ کے ایران کو دیے الٹیمیٹم کو 14 گھنٹے باقی۔ ٹرمپ نے پاکستانی وقت کے مطابق اتوار کو صبح 5 بجے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں الٹیمیٹم دیا تھا۔ ٹرمپ کی دھمکی پر ایرانی فوج کا سخت رد عمل، کہا دشمن نے ایندھن اور توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تو جواب بھی شدید ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کی توانائی، آئی ٹی اور واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس ہدف بنیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، آبنائے ہرمز کھولنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا آبنائے ہرمز کا کھلنا عالمی توانائی منڈی کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز بند نہیں ہے، انشورنس کمپنیز جنگ کے باعث خوف کا شکار ہیں۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے خلاف ہے، معاملے کو عالمی صورتحال کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امید ہے امریکہ عقل مندی کا مظاہرہ کرے گا اور ایران میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ چین کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کے بحران کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے۔ کشیدگی بڑھنے سے پورا خطہ افراتفری میں مبتلا ہو جائے گا۔ عمران خان کو NTV-EGF کا تیسرا انجیکشن لگا دیا۔ فمز انتظامیہ نے بتایا عمران خان کو طبی معائنے کے بعد میڈیکل بورڈ نے انجیکشن کے لیے مستحکم قرار دیا۔ عمران خان کی باقاعدہ رضامندی کے بعد انجیکشن لگایا گیا۔ آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکولز پر عمل کیا گیا۔ ماہرین چشم نے مائکروسکوپی کی رہنمائی میں انجیکشن کا عمل مکمل کیا۔ عمران خان کی حالت پہلے، دوران عمل اور بعد میں بھی مستحکم رہی۔ میڈیکل بورڈ نے عمران خان کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا۔ عمران خان فالو اپ کی ہدایات اور دستاویزات کے ساتھ اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد ضروری ہے، کوئی ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری کے بعد گفتگو۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی حکومت کا نہیں، عدالتوں کا کام ہے، اگر عدالت بانی پی ٹی آئی کو بے گناہ سمجھے تو معاف کر دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیغام میں کہا آج کے دن الگ وطن کے قیام کی راہ ہموار ہوئی، پاکستان کو باوقار مقام دلانے کے لیے کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا یوم پاکستان قومی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کراتا ہے، ملک کو چیلنجز سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا آج کا دن یاد دلاتا ہے کہ اتحاد اور نظم و ضبط سے ہی منزل پا سکتے ہیں۔ چینی قیادت کی یوم پاکستان کی مبارکباد۔ چین کے صدر نے کہا پاکستان نے مختلف خطرات اور چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پاکستان نے قومی ترقی کو فروغ دیا جس سے خطے میں امن، استحکام، خوشحالی کو فروغ ملا۔ برطانوی بادشاہ چارلز نے یوم پاکستان پر پیغام میں کہا پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی خدمات قابل تحسین ہیں جن کی قدر کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سیلاب سے متاثرہ اسکولوں کی تعمیر نو کا جائزہ۔ محکمہ تعلیم کو اسکولوں کی تعمیر نو کا کام تیز کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا زیادہ متاثرہ اضلاع کو ترجیح دی جائے، منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں۔ 15 اپریل آپ کریم آباد انڈر پاس کو پبلک کے لیے کھول دیں گے۔ اس میں ہماری کمٹمنٹ آپ اس بات سے دیکھیں، عید کے دن بھی ہمارے پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا تھا۔ اس سال آپ کو نہ صرف کام سٹارٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کام کی تکمیل بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اس سال شہر میں نئے منصوبے شروع ہوں گے اور کئی مکمل بھی ہوں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے
کریم آباد انڈر پاس 10 سے 15 اپریل تک شہریوں کے لیے کھول دیں گے. ہمارے لیے پیٹرول بحران بڑا چیلنج ہوگا. کراچی ڈیفنس موڑ کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل کو کچل دیا. ایک شخص اور بچہ جاں بحق. کاٹھور کے قریب سوزوکی کا ٹائر پھٹنے کے باعث الٹ گئی. متعدد افراد زخمی. کراچی کے علاقے بھینس کالونی میں خاتون اور مرد سیاہکاری کے الزام میں قتل. لاشیں گھر سے ملی. ملزم عرفان نے اپنے بھائی وحید سے مل کر قتل کی واردات کی. ملزمان کو گرفتار کر کے آلۂ قتل برآمد کر لیا. ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا. مصطفیٰ عامر قتل کیس. کراچی میں ارمغان کے گھر پر چھاپے کے دوران مقابلے میں زخمی ڈی ایس پی احسن ذوالفقار دم توڑ گئے. وہ لیاقت نیشنل اسپتال میں زیر علاج تھے. پولیس نے 8 فروری 2025 کو ملزم ارمغان کے گھر پر مصطفیٰ کی بازیابی کے لیے چھاپہ مارا تھا. نیو یارک ایئرپورٹ پر ایئر کینیڈا کا طیارہ لینڈنگ کے دوران ٹرک سے ٹکرا گیا. طیارے کا اگلا حصہ تباہ. غیر ملکی میڈیا کے مطابق 5 فائر فائٹر سمیت 100 سے زائد مسافر زخمی. واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی. البانیہ کے دارالحکومت ترانہ میں حکومت کے خلاف کرپشن پر شدید احتجاج. مظاہرین نے وزیر اعظم ایڈی مارا کے گھر پر پیٹرول بم برسا دیے. پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اور واٹر کینن کا استعمال کیا. مظاہرین کا انتظامیہ سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ. میٹھی عید کا تیسرا روز. سیر سپاٹے کا فائنل راؤنڈ. 2 دن تک عیدی جمع کرنے والے بچے عیدی خرچ کرنے میں پیش. ملتان میں شہریوں نے قلعہ کہنا قاسم باغ کا رخ کر لیا. سکھر میں لب مہران پر سیر کے لیے آنے والوں کا ہجوم لگ گیا. گھروں پر بھی دعوتوں کا سلسلہ جاری. جو کل بنے تھے مہمان آج بنیں گے میزبان. میٹھی عید کے بعد کرکٹ کی عید کی تیاری. PSL 11 کے آغاز میں 3 روز باقی. اسٹیو اسمتھ سمیت غیر ملکی کھلاڑی اور کوچز پاکستان پہنچنا شروع. کراچی کنگز کا اسکواڈ لاہور پہنچ گیا. PCB کے جاری کردہ نئے شیڈول کے مطابق کراچی اور لاہور میں 22 میچز کھیلے جائیں گے. افتتاحی میچ سمیت دونوں ایلیمنیٹر اور فائنل بھی لاہور میں ہوگا. توانائی بحران کے خاتمے تک شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت نہیں ہوگی. کامنٹری پیلن کا اعلان. وسیم اکرم، رمیز راجہ، مائک ہیسن، نیک نائٹ اور JP ڈومنی، عروج ممتاز، بازید خان، مارک بچر، کارلوس بریتھویٹ، مارٹن گپٹل بھی شامل. شعیب ملک، ثنا میر، سلمان بٹ اردو کامنٹری کریں گے. صاحبزادہ فرحان ICC پلیئر آف دی منتھ قرار. صاحبزادہ فرحان نے T20 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 383 رنز بنائے تھے. قومی بلے باز نے ورلڈ کپ میں 2 سینچریز بھی سکور کی. عید کے موقع پہ آئیے تو ظاہری سے بات ہے اس کی بھی الگ ایکسائٹمنٹ ہے. بہت ایکسائٹیڈ ہیں. ہم پاپ کارن لینے بھی آئے ہیں, کافی لینے بھی آئے ہیں تاکہ فلم شو انجوائے کر سکیں. ایکسائٹمنٹ کا آپ اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ کافی رش لگا ہوا ہے. اور سلمان اقبال فلمز، اے آباد فلمز، بگ بینگ فلمز کی پیشکش. آگ لگے بستی میں دیکھ کر شائقین کی عید کا مزہ دوبالا ہو گیا. ملک بھر کے سنیما گھروں میں ہاؤس فل نمائش. کراچی کے فلم بین خوشی سے نہال. فلم کی کہانی، ایکشن اور میوزک کو خوب سراہا. لاہوریوں نے فلم کو عید کا شاندار تحفہ قرار دیا. کہا فلم کی پروڈکشن، کاسٹ اور سٹوری سب شاندار ہے. بیرون ملک میں فلم کامیابی کے ریکارڈ بنا رہی ہے.